السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے گلناز کی، جو ایک بیماری کا شکار ہو جاتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس دردناک کہانی کو آخر تک دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، سال گزرتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے موسم کبھی کبھار ٹھہر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں جتنی محنت اور کوشش سے رشتے سمیٹے، سب میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند رشتے چلے گئے۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے، کہ ایسی کسی اور پر بیتی ہوگی۔ پہلے جب زخم ہرے تھے، لکھ بھی نہ سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے لائق ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ ہسپتال میں آپ اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو ایک ہی ڈائری منگوا کر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کورے صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقت کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا، ہسپتال کا ایک دن۔ جیسے ہی ڈاکٹرز وارڈز کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، مکمل خاموشی ہو جاتی ہے۔ تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم اور ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا تو دقت طلب مگر بیماری کا کچھ آدھار ہو جاتا ہے۔ جب مریضوں کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے، اسے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بھلا ہی دیا۔ ہاں، ایک میری ماں اپنے نحیف جسم کو کھینچتے ہوئے ملنے آ جاتی ہے اور انہی سے دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا، اس زمانے میں میری رنگت سفید، گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھیں۔ جن کی سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھیں، ان خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں بالکل معمولی نوعیت کا تھا مگر بعد میں کس مشکل سے گزری لکھ نہ پاؤں گی۔ بات تو ذرا سی لگی تھی کہ میری ایک انگلی پر چھوٹا سا دانہ نکلا تھا، جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے دنوں تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ آخر یہ زخم خود بخود بھر گیا۔ اسی دوران خالو جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے سراج کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھریلو کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی، خانہ داری سیکھی کہ اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب اور شاندار بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کے محل کو سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، وارڈ میں سبھی مریض سو چکے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے بوقت تمام اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی کھلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوش آئند اور پرکشش نہیں ہے، صرف ان پھولوں کے سوا جو مجھے ایک مایوس مریضہ سمجھ کر کوئی تحفتاً دے گیا ہے۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں میں گھر بھر مصروف نظر آتا تھا اور چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا تو میں بھی اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاگ کے گیت گونجتے ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کے خوشبودار پھولوں کے سائے میں نے ایک دل نشین سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھیں۔ میرے جیون ساتھی سراج کو میرے ہاتھ کے پکوان پسند تھے۔ وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ پرہیزگار خالو بھی میرے مشرقی اطوار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو جنت نظیر تھا، لیکن تقدیر کے نانگ نے بہت جلد میری خوشیوں کو ڈس لیا اور یہ زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس دوران مجھ پر اس بیماری کا کوئی حملہ بھی نہ ہوا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر صرف ایک درینہ زخم کا نشان تھا، جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب پھر سے میری سفید مخروطی انگلیوں کے جوڑوں پر
زخم بننے لگے۔ آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں مخل ہونے لگے۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، ان زخموں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو وقت پر کھانا نہ دے سکتی تھی۔ کبھی ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے، لیکن اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں بھی اصرار نہیں کرتی تھی، البتہ خود علاج کراتی رہی، چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی رہی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں کے یہ زخم دل کے زخم بن جائیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر خالو جان مسلح زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نگاہوں سے ٹپکتی کراہٹ میرے روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ وہی خالو جان تھے جو میرے کھانوں کی بے حد تعریف کیا کرتے تھے، اب نقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر سے حملہ ہوا۔ شعلوں میں معمولی نوعیت تھی، مگر انجام کار سراج بھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ ان کی چاہت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ خواب جو میں نے زندگی کے دل نشین سفر کے بارے میں سجائے تھے بکھرنے لگے۔ گھر کا ماحول گھٹن امیز ہوتا جاتا تھا۔ دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں برہنہ ہو چکی تھیں۔ دھوپ اتر آئی تھی کہ ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی در آنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں، مگر قبولیت کے در کھلنے میں میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن سراج جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہ تھا۔ میرے خیال میں ایک عورت تو اپنی خوشیاں قربان کر کے معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد بیمار اور انگلش فکار بیوی کی وفا کے بدلے اپنے عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا، میں اگر ان کی کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے، اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور تھی۔ میں تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں بازیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار سراج نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور و بے بس اسی دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی نکلی تھی۔ جنہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے ایسی اپنے باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی بچی ہوں۔ والد صاحب نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی جب تک زندہ ہوں تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو نے مجھ کو لخت جگر جانا، سراج کی طرح امر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی میرا محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مال و زر تو کیا جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے۔ پیر فقیر طبیب سنیاسی ڈاکٹر حکیم غرض کس کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے افاقہ ہوا تو ہفتہ بعد بیماری پھر سے اوت کر آئی۔ کئی پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک میں بھی زیر علاج رہی۔ افاقہ عارضی ہوتا، پھر سے سوکھے زخم گہرے ہو جاتے، ہرے ہو جاتے۔ آخرکار وقت نے مجھے سول اسپتال پہنچا دیا۔ جہاں کے ڈاکٹر قابل تھے، وہ میری بیماری سے مایوس نہیں تھے، وہ مجھے لا علاج نہیں کہتے تھے۔ خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفا یابی نہ ہوتی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر میں اچھے ہونے کے انتظار میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ یہاں ہسپتال کا ماحول ایسا تھا، رات گئے سناٹا ہو جاتا، سب سو جاتے، ایک مجھے نیند نہ آتی۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے نانگ بھی تو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سوچتے سوچتے رات گزر جاتی۔ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھی گئیں؟ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ کرتی کہ اپنوں کے خنجر سے اپنے روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے کرتے گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخر تک بابا جان مایوس نہ تھے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کرتے رہتے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا میں ایک بار مکمل شفا یاب ہو جاؤں تو وہ پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کر دیں۔ جن دنوں سراج نے مجھے طلاق دی، میرے اندر ایک نئی زندگی نمو پا رہی تھی۔ اب میں یہی سوچ سوچ کر تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ماضی کے تلخ تجربے تھے، مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ اگر امید کی کرن تھی تو میری آنے والی اولاد تھی، جس کے لیے ارادے باندھتی تھی۔ کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی؟ یہ ارادے میری بد نصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے۔ میری ایک بچی ہوئی، لیکن وہ بھی میرے مرض کی زد سے نہ بچ سکی اور اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئی۔
امید کے اس چراغ بجھتے چراغ بھی میرے دن و رات ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئے۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ پے در پہ محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بل بوتے پر میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر زخم بدلتے موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو ابا جان کی پسند کا کھانا بناتی، بھیا کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کسی طرح بھی میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن اکثر راتیں حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزرتی تھیں۔ میری صحت یابی کے لیے امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھیں، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی میری بیماری بڑھتی جاتی تھی۔ زخموں نے ہاتھ کے بعد کف پاں میں بھی جگہ پا لی۔ وہ چال جس کو کبھی سہیلیاں ہرنے کی کلانچیں کہتی تھیں، اب میں قدم پھونک پھونک کر زمین پر رکھتی تھی تو بھی تکلیف ہوتی، ہر قدم پر ٹھیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور سنہری بال جھڑ چھوڑتے جا رہے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ عرصے بعد کوئی مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا کہ میں وہی گلناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت کو میں جیسے تیسے خزاں کا جھونکا بن کر گزارا ہو رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے رہتے تھے، لیکن بابا جان اور امی جان کی محبت ٹھنڈی چھاؤں نے مجھے خاصتر ہونے سے بچائے رکھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی، تب اس خاتون کی نگاہوں نے مجھے شدت سے احساس دلایا کہ میری انگلیوں کے زخم سے ان کو کس قدر کراہت آتی ہے۔ بھابھی کے تحقیرانہ جملے میری روح کو آبلہ دار بناتے جاتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی اگرچہ بے مقصد تھی، مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چبھتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھیں، اور یہ بھابھی تھیں جو میرے ہاتھوں سے ہی نہیں میرے تمام وجود سے کراہت محسوس کرتی تھیں۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام کرنے تک سے بھی ڈرتی تھیں۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ یہ دن بہت کٹھن تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرنے لگتی۔ بالآخر بابا جان کا سائبان بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد تو مجھے لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کی بجائے بھابھی کی گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی حدت بڑھنے لگی۔ گھریلو کام کاج سے میرا واسطہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے باہر آنے کا حکم نہ تھا۔ آج بھی مجھے وہ تپتے دن، جلتی راتیں یاد ہیں جب میں تنہا اپنے کمرے میں محدود کر دی گئی اور ملازم مجھے دور سے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ امی جان بھی چھپ کر میرے کمرے میں آتی تھیں، کیونکہ دلہن بھابھی ماہم کا خیال تھا کہ امی جان کی وجہ سے میری بیماری کے جراثیم گھر کے دوسرے افراد تک منتقل ہو جائیں گے۔ رفتہ رفتہ بیماری اس نہج پر پہنچی کہ اعصاب جواب دے گئے، جسم کے عضلات سکڑنے لگے۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں روح کے تمام زخم بھی رسنے لگے۔ بھابھی کو میرا زخم وجود اب گھر میں بوجھ نظر آنے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا یہ زخم اب جسم پر بھی ابھریں گے۔ یوں مجھے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے آس دلائی کہ اس بیماری سے شفا ہوگی، وہ ضرور علاج کریں گے۔ یہاں کا ماحول گھر کے ماحول سے مختلف تھا۔ یہاں مریض یا ان کے رشتہ دار میرے زخموں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے اور میری نامراد جوانی پر افسوس کیا کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر تو ہمدردی کے دو بول جاتے ہیں، مگر بھائی اور رشتہ دار الفاظ کے نشتر چلاتے۔ پھر تو غیر ہی بھلے تھے جو دکھتے دل پر تسلی کے جملوں سے ٹھنڈی شبنم تو برسا جاتے تھے۔ ایک امی تھیں کہ راتوں کو اٹھ کر میری صحت یابی کی دعا کیا کرتی تھیں، حالانکہ اب تو میں اس زخم زندگی کی خوگر ہو چکی تھی۔ ایک وہ مایوس نہ تھیں خدا کی رحمتوں سے، اور ایک وہ ڈاکٹر صاحب۔ بالآخر ماں کی دعائیں اور ڈاکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی اور میری انگلیوں کے زخم بہتری کی طرف جانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں روبہ صحت ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے مزید 6 ماہ اور میرا علاج ہو جائے گا تو مکمل صحت یابی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تبھی میں بھی اس امید پر اور زندگی جی رہی ہوں۔ تمام نرسیں، ڈاکٹرز اور وارڈ کا عملہ مجھ سے خاص مہربانی سے پیش آتا ہے تو اور زیادہ جینے کو جی چاہتا ہے کہ ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں جو دوسروں کو جینے کا آسرا دیتے ہیں۔ آج ڈائری لکھتے لکھتے
सुबह हो गई है। अमला बिस्तरों की चादरें बदलने को आने वाला है। वार्ड बॉय मेज़ पर पड़े गुलदान से फूल निकालेगा और उनकी जगह ताज़ा फूलों का गुलदस्ता सजा देगा। यहाँ का मामूल है, मरीज़ आते हैं और चले जाते हैं। मैं मगर 6 माह और यहाँ रहूँगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं सेहतयाब होकर अपने घर चली जाऊँगी, मगर मैं भूल रही हूँ मेरा घर है कहाँ। माँ ने अलबत्ता वादा किया है कि वो किराए का मकान ले लेंगी और ताहयात मेरे पास रहेंगी। भले से किराए का घर होगा, लेकिन वहाँ मुझे कोई हकारत से तो न देखेगा। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शायद कुदरत को मुझ पर अभी रहम नहीं आया था। जो जो मेरी बीमारी कम हो रही थी, साथ साथ मेरी माँ की सेहत भी दम तोड़ रही थी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे डिस्चार्ज करवा कर उस किराए के मकान में ले जाना था जो मेरा मस्कन था, मेरी माँ ही इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। भाभी और भाई तो पहले भी मुँह ना लगाते थे, तो वो तो अब भी मुझे मनहूस करार देते थे। तभी हस्पताल की आया जी, जो मुझे उस बेबसी के आलम में देखती आई थी, अपने घर ले गईं। उनका भी इस दुनिया में अपना न था। वो भी इज़्ज़त देती हैं, एहतराम और प्यार भी करती हैं, पर मेरे अपनों ने मुझे मार डाला है। आज भी सोचती हूँ कि ये माँ जी ना रहीं तो मेरा क्या होगा। ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन दिल खून के आंसू रोता है जब शोहर को याद करती हूँ कि मैं कितनी लाडली थी उनकी और उन्होंने क्या किया है मेरे साथ। अल्लाह की करनी ऐसी हुई जो मेरी बीमारी की वजह से मुझे छोड़ गया था। आज फालिज का मरीज़ है, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न खुद खाना खा सकते हैं, मोहताज हैं। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करता है। दोस्तों, बीमारी, दुख, तकलीफ़ ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। कोई भी किसी भी वक्त बीमार हो सकता है और सेहत याब भी, ये अल्लाह ताला के काम है। लेकिन ऐसी हालत में ही अपनों का पता चलता है। खुदारा ऐसा ना किया करें, बीमार आप भी हो सकते हैं जैसे गुलनाज के शोहर ने किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा दे और सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी मेरी इस दुआ में शामिल हो जाएं। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।